شہید ہو رہے ہیں، علی اصغر شہید ہو رہے ہیں، علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، قاسم بن حسن شہید ہو رہے ہیں. ان لوگوں کی جو شہادتیں ہو رہی ہیں امام حسین سے پہلے دیکھیں گے تو واقعہ کربلا میں وہ صرف امام حسین کو ٹارگٹ بنایا تھا، امام حسین کو شہید کرنا تھا اس کا کام ہے نا. لیکن یہ لوگ پہلے آتے ہیں تو ان کو شہید کیا جاتا ہے. اور امام حسین بھی جو ہے، امام حسین بھی پہلے کیا کرنا تھا، دیکھ میری اولاد کو چھوڑ، میرے سے تجھے کیا ہے، میرے سے دشمنی ہے، میں آتا ہوں میدان میں مجھے شہید کر دے. آ جانا تھا میدان میں امام حسین. لیکن امام حسین کی یہ کیا حکمت تھی، امام حسین اپنے ساتھ جو جتنے لوگ تھے ان کو ایک ایک کر کے پہلے بھیج رہے ہیں. امام حسین آخری میں آئے، واقعہ کربلا سارا آپ دیکھیں گے تو امام حسین میدان میں پہلے نہیں آئے، اپنی اولاد کو بھیجے، اپنے ساتھ جو رفقا تھے ان کے ساتھی لوگ تھے وہ پہلے گئے، امام حسین پہلے نہیں آئے. یہ میں آخری میں بات بول کر ختم کر دیتا ہوں. اس میں ایک حکمت ہے امام حسین کی، اس میں بھی وہ یزید کو ایک سبق دینا چاہتے تھے، یزید کو سدھارنا چاہتے تھے، یزید کی فوج کو. تو ہر ایک شہید ہوتے گئے. تو امام حسین کے جو علی اکبر تھے وہ گئے، وہ تھوڑی دیر گئے، لڑتے گئے، وہ بھی شہید ہو گئے. جب امام حسین ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تو تیروں سے چھلی ہو گیا تھا جسم علی اکبر رضی اللہ عنہ کا. ان کو اپنی گود میں لے کر اندر خیمے کے اندر لاتے ہیں تو عورتوں کی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، ہائے ہائے یہ جو حسین کا بیٹا تھا یہ بھی شہید ہو گیا. امام حسین جب میدان کربلا میں آئے، روایت میں آتا ہے امام حسین کی داڑھی مبارک، امام حسین کی داڑھی مبارک بالکل کالی تھی. علی اکبر کی جب شہادت ہوئی، علی اکبر جو نوجوان ان کا بیٹا تھا ان کو لے کر جب اپنی خیمے کی طرف آئے شہید ہونے کے بعد، جب ان کی بہنیں حضرت زینب ان کو دیکھنے لگی تو تھوڑی دیر رونے، دیکھتی ہیں ادھر بیٹے علی اکبر کا بھتیجے کا غم، پھر حسین کو دیکھ کر کہتی ہیں اے بھائی. اتنا صدمہ امام حسین کو ہوا کہ پوری داڑھی ان کی سفید ہو گئی، پوری داڑھی سفید ہو گئی امام حسین کی. جب ان کے جسم پر علی اکبر شہید میدان میں اترنے سے پہلے تک امام حسین کی داڑھی مبارک کالی تھی. جب امام علی اکبر شہید ہوئے، جب جوان بیٹے کو اپنے کاندھے پر سے لے کر امام حسین اپنے خیمے کی طرف آئے تو جو جتنے خاندان والے تھے حسین کے جب دیکھے حسین کو تو ساری داڑھی ان کی کیا ہو گئی. تو سمجھیے کتنا غم امام حسین پر گزرا ہوگا. اتنا سب ہو رہا تھا لیکن باطل کے آگے جھکنا امام حسین پسند نہیں کیے. اپنے نانا کا وعدہ پورا کرنا ہے. قرآن بھی کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ آیت جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو میدان کربلا اور امام حسین کا واقعہ سامنے آتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو تم مجھے مان لیے نا، اللہ بول کر، رب بول کر، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم یقیناً آپ کو آزمائیں گے، خوف دے کر آزمائیں گے. اللہ کہتا ہے تمہارے جانوں کو لے کر آزمائیں گے، تمہارے مال کو نقصان کر کر آزمائیں گے، تمہارے اولادوں کو لے کر آزمائیں گے، تمہارے ثمرات کو نقصان پہنچا کر آزمائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ آپ صبر کرتے ہیں یا نہیں. اب یہاں امام حسین دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولاد شہید ہو رہی ہے. امام حسین بھوکے پیاسے 3 دن کے خوف سے آزمایا جا رہا ہے، بھوک پیاس سے آزمایا جا رہا ہے. یہ سب کون سی گھڑیاں ہیں؟ امتحان کی گھڑیاں ہیں امام حسین پر. اللہ اکبر. جب علی اصغر کی سب کی شہادتیں ہو گئی، امام حسین میدان میں آئے. سب شہید ہونے کے بعد امام حسین میدان میں آئے. جب گھوڑے پر امام حسین سوار ہوئے، گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا. جب سوار ہو کر بہت دیر تک گھوڑے کو مارتے ہیں امام حسین، چل ذوالجناح چل، لیکن گھوڑا جانے پر مجبور نہیں جا رہا ہے میدان میں. تو اس گھوڑے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیوں تو بھی مجھے ستانے لگا ہے. پھر امام حسین نیچے اترتے ہیں، کیوں گھوڑا نہیں جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں تو امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ ان کا نام ہے، حضرت سکینہ بول کر مشہور ہے. حضرت سکینہ جو ہے گھوڑے کے جو یہ رہتے ہیں اس کو پکڑ لیتی ہیں، گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیتی،
دیکھتی ہیں بچی کو دیکھتے ہیں امام حسین، وہ بچی کو اپنے سینے پر لیتے ہیں تو بچی کہتی ہے امام حسین کو، اے ابا جان جو بھی اس طرف گیا ہے وہ واپس اس کا گھوڑا اور وہ نہیں آیا ہے، جو بھی اس طرف چل پڑا وہ واپس آیا نہیں، ابا جان آپ بھی اس میدان میں جائیں گے، آپ بھی اس راستے پر جائیں گے تو آپ بھی نہ آئیں گے تو مجھے راتوں میں آپ کے سینے پر کون بٹھا، آپ ہی کا سینہ تھا جو مجھے کھلایا کرتا تھا، آپ ہی کے سینے پر سوار ہو کر میں کھیلتی تھی راتوں میں، آپ وہ سینہ مجھے کیسا ملے گا، اگر آپ بھی جائیں گے واپس نہ آئیں گے تو کیا کروں۔ وہ بچی رونے لگتی ہے۔ باپ ہی ہوتا ہے۔ آج بہت سے حضرات ہیں، اللہ بچائے، عورت بچی بولے تو نفرت کرتے ہیں، عورت بچی بولے تو نفرت کرتے ہیں، بیٹی ہو گئی تو منحوس سمجھتے ہیں، منحوس سمجھنے والے پر اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ قرآن اب احادیث دیکھیں، حدیث میں آتا ہے جس گھر میں بچیاں کھیلتی ہیں، عورت بچیاں، اللہ اس گھر میں رحمت نازل کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو عورت بچی کی پرورش کیا، اسے پوری طرح سے پرورش کیا اور نیک جوڑا اس کا عطا کیا تو قیامت میں وہ میرے ساتھ رہے گا، عورت بچی کی کفالت کرنے والا، 2 انگلیاں بتا کر بتایا حضور وہ ایسے میرے ساتھ رہے گا، وہ ہے عورت بچی کا مقام۔ آج عورتوں پر ظلم، اب وہ یزیدی وہ کام کیا کربلا میں، امام حسین جب شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد کیا کیا، جتنے امام حسین کے خاندان والے جو عورتیں تھیں ان کو قیدی بنا کر لے کر گیا، ملک شام سے لے کر گیا۔ یہ بڑا طویل واقعہ ہے۔ امام حسین میدان میں آتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں دیکھیے میں نبی کا نواسا ہوں، مجھ سے کیا دشمنی ہے، مجھے چھوڑ دو، اگر مجھے تم شہید کر دو گے تو حوض کوثر میں آپ کو نبی کا جام کوثر نہیں ملے گا، جنت تم کو نہیں ملے گی۔ سب بولتے ہیں تو وہ لوگ نصیحتوں کو نہیں مانتے، ان کے اندر تو گمراہیت تھی، تو وہ ٹوٹ پڑے، امام حسین پر وار کرنا، تیر برسانا شروع کر دی۔ ایک بات بول کر میں بات اپنے ختم کر لیتا ہوں۔ امام حسین، میں نے پہلے کہا تھا کہ پہلے میدان میں امام حسین نہیں آئے، اگر پہلے ہی امام حسین آ کر شہید ہو جاتے تو علی اکبر شہید ہوتے نہیں ہوتے، علی اصغر شہید ہوتے امام حسین کی بیٹے نہیں، علی اکبر نہیں ہوتے۔ کیوں امام حسین پہلے میدان میں نہیں آئے؟ مفسرین فرماتے ہیں، حقیقت میں بڑے پیر ہی کی تشریح ہے، اور سفاق نے کہا امام حسین کے خون کے پیاسے تھے، کون؟ یزیدی اور یزیدی لشکر۔ امام حسین یزیدی لشکر کو پہلے علی اکبر کو بھیج کر جو ہے یزید کو بتا دیے، دیکھ علی اکبر کو شہید کر کر تیری پیاس بجھ جاتی ہے تو بجھا لے، علی اصغر کو شہید کر کر تیری پیاس بجھتی ہے تو بجھا لے، قاسم بن حسن میرے بڑے بھائی امام حسن کے بیٹے کو شہید کر کر تو اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو بجھا لے، مستق متا تیری تلوار میرے گردن تک نہ لا۔ حسین یہ پیغام دے رہے تھے ایک ایک کو بھیج کر پہلے، مستق متا، اگر تو مستق آئے گا، ان کو قتل کرے گا، ان کے قتل تک تو قاتل رہے گا، قاتل مومن نہیں رہے گا، قاتل دین نہیں رہے گا۔ مجھے اگر قتل کرنے پہ آ گیا، میرا قتل دین محمدی کا قتل ہے، میرا قتل اسلام ہے، مستق نہ آ، ان لوگ میرے افراد، میرے خاندان کے لوگوں کو شہید کر کر تو پیاس بجھا لے۔ اگر مستق آ گیا، مجھے قتل کر دیا تو کس کا قتل ہو گیا؟ دین کا قتل کرنے والا کی کبھی بخشش نہیں ہوتی۔ قاتل دین کفر ہے۔ اسی لیے غریب نواز نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، پھر کیا کہا؟ دین ہست حسین، حسین دین ہے، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، دین کا پہیا، دین کا فاؤنڈیشن حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا ہست حسین۔ حسین ہی کلمے کا فاؤنڈیشن ہے، حسین ہی کلمے کا فاؤنڈیشن ہے۔ اس لیے دیکھیے امام حسین کی شہادت کوئی آج تک نہیں بھولا۔ کیوں؟ مسلمان کلمے کو بھولا ہے؟ مسلمان کلمے کو بھولتا؟ بچے کو جو اول کلمہ بول دیتا، ہر ایک کلمہ جانتا ہے، کلمہ کو کوئی نہیں بھولا، حسین کی شہادت کو بھی کوئی نہیں بھولا، کلمے کو بھی کوئی مسلمان نہیں بھولا، کلمہ توحید کو ہر مسلمان یاد رکھتا ہے۔ اسی طرح واقعہ کربلا کو بھی ہر ایک یاد رکھا ہے، ہر ایک کے سینے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمے کا فاؤنڈیشن امام حسین ہے،
دین کا پیغام لے کر اماموں سے